اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کرتی ہیں۔ دونوں آیات یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور آسمان کو چھت بنایا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آیا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس کے باوجود اگر وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ کیا ہیں کہ اندھے گونگے بہرے لوگوں میں سے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل سے پانی نازل فرماتا ہے اس وقت کہ جب لوگ پوری طرح محتاج ہو جاتے ہیں، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ پس سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق جو ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی لیے شرک سے مبرہ ہر قسم کی عبادت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ صحیحین میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضور، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت طفیل بن سنجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس، تم میں یہ بڑی خرابی ہے کہ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس تم کہتے ہو جو خدا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس، تم بھی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو۔ پھر میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی خواب بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض کو بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں
اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو، اب ہرگز ہرگز خدا چاہے اور اس کا رسول کبھی نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلا جو چاہے۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ چھوڑو، میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، باوجود اس کے کہ وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ چلتی رہتی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دھوریوں نے کہا، آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا ہی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان اور زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک و حاکم و خالق کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکا بکا ہو گئے اور پھر حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر ان آیات نمبر 23 اور 24 کی نبوت کی تصدیق بیان کرتی ہیں دونوں آیات، اور اس کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اپنے اور تمام مددگاروں کو بلا کر بھی سب مل کر پورا قرآن نہیں، صرف ایک سورت ہی اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اس آیت میں شہداء سے مراد مددگار اور رفیق ہیں جو ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان دان فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی مدد لے لو تو قرآن پاک جیسی کوئی صورت بنانے سے قاصر رہو گے، ایک آیت بھی نہیں بنا کر لا سکتے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور اس انداز خطاب میں کئی جگہ پر ہے۔ سورہ قصص میں ہے، فَأْتُوا بِکِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے، یعنی توریت و قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور خدائی کتاب لاؤ تو میں کبھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ ایک اور جگہ فرمایا،
قُل لَئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن یَأْتُوا، یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی اس کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن کو خود اس پیغمبر نے گھڑ لیا؟ تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور خدا کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور کتاب کی تفصیل ہے کہ خدائی کلام ہونے میں کوئی شک نہیں جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت ہی بنا لائیں تو تب ہم ان کو سچا جانیں اور ان کا سچ ظاہر ہو۔ یہ تمام آیات جو ہیں تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلہ میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، یہ تم لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ تو جب کر نہیں سکتے تو پھر تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو سچا مان لو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آگ اور جہنم کی شدید ترین آگ تیار کی ہوئی ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں اور جس میں کافروں کو جھونکا جائے گا ان کی کفر کے سبب سے اور نبوت کی تصدیق نہ کرنے کے سبب سے اور قرآن حکیم کو سچا نہ ماننے کے سبب سے، تو اس سے بچ سکو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ہم شکل لائے جائیں گے اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس آیت نمبر 25 کی تفسیر میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے اور جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے۔ چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزا، عذاب اور رسوائی کا ذکر ہوا، اس لیے یہاں پر ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا، ثواب اور سرخروئی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مثانی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس میں ہر مضمون تقابلی جائزہ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی انشاءاللہ تفسیر میں آگے کسی مناسب جگہ پر آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی کفر کا کفر اور ایمان کا نیکوں کے ساتھ، بدوں کا بدوں کے ساتھ اور نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ یعنی جہاں پر برائی کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھلائی کے ذکر بھی بیان فرماتا ہے، جہاں پر اچھے کام کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، برے کام کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، وہیں پہ ساتھ میں اچھے کام والوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور جہاں سزا کا بیان ہے تو وہیں جزا کا بیان ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کے مقابلہ کی چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جنتوں کی نعمتوں کا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار ٹھہریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں۔ یہ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جنتیوں کا یہ قول کہ پہلے بھی ہم کو یہ میوے دیے گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن جریر نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہی نعمتیں دی گئی تھیں، کہ یعنی کہ ظاہری شکل و صورت میں وہ بالکل مشابہ ہوں گی۔ اور یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے۔ فرشتے جو ہیں تو وہ لا لا کر ان کے لیے پیش کر رہے ہوں گے، اور شکل و صورت میں اگرچہ یہ دنیاوی نعمتوں سے مشابہ ہوں گے لیکن مزہ ان کا جدا ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جنت کی گھاس زعفران ہے اور اس کے ٹیلے مشک کے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلامان ادھر ادھر میوے لا لا کر پیش کرتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اور پھر وہ پیش کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت رنگ و روپ ایک جیسا ہے لیکن اس کا ذائقہ اور ہے، جب چکھ کے دیکھتے ہیں تو اور زیادہ لطف پاتے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 25 کی تفسیر جو ہے ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو جنتوں کے میووں کے اور جنتوں کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔